اسلام کی خاطر جس نے تکلیفیں برداشت کی، اسلام کی خاطر جو گرم ریت پر لیتا، اسلام کی خاطر جس نے بھوک پیاس برداشت کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں تقریباً 5 مارچ 580 عیسوی کو ہوئی۔ اس کا نام بلال ہوگا۔ ان کی والدہ حمامہ ایک حبشی یعنی ایتھوپیا کی شہزادی تھیں جو ہاتھی والے سال کے واقعے کے بعد گرفتار ہو کر غلام بنا دی گئی تھی۔ والد ربا ایک عرب غلام تھے جو بعض روایات کے مطابق حبشی قیدی تھے، مگر زیادہ تر ذرائع انہیں عرب قرار دیتے ہیں۔ وہ قریش کے بنو جمح قبیلے سے وابستہ تھے، جہاں ان کا مالک امیہ بن خلف تھا جو قریش کا اہم رہنما تھا۔ بنو جمح قبیلہ ہتھیاروں کی حفاظت اور نجومیوں کے لیے مشہور تھا۔ بلال کو ابن سودا یعنی کالی عورت کا بیٹا کہہ کر طعنہ دیا جاتا تھا، جو ان کی حبشی نسل کی طرف اشارہ تھا۔ اسلام سے پہلے بلال کی زندگی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے مالک امیہ بن خلف کی خدمت کرتے جو ایک طاقتور قریشی تھا۔ انہیں بتوں کی حفاظت کی چابیاں سونپی جاتی تھیں جو ان کی امانت داری کی دلیل تھیں، مگر عرب سماج میں غلاموں کی حیثیت انتہائی کم تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے اعلان کے فوراً بعد مسلمان ہوئے تقریباً 615 عیسوی میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ بلال کو بت پرستی سے فطری نفرت تھی اور وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ اسلام قبول کرنے پر بلال کو شدید ترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ مالک امیہ بن خلف نے جب پتہ چلا تو انہیں توحید سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ بلال، اگر تم نے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں سخت تکلیف دیں گے۔ ننگا کر کے مکہ کی گرم ریت پر لٹایا جاتا، بازو اور ٹانگیں کھمبوں سے باندھ دی جاتی اور دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا۔ گرم پتھر یا لوہے کی سلاخیں سینے پر رکھی جاتی جو جلتی دھوپ میں مزید گرم ہوتی اور ان کا جسم جلتا۔ روزانہ کوڑے مارے جاتے اور بچے سینے پر چھلانگے لگاتے یا پتھر پھینکے۔ رسی سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ بچے اور لوگ مذاق اڑاتے۔ کھانا پانی سے محروم، کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور گھر میں بند کر کے تشدد کیا جاتا۔ یہ تشدد مہینوں جاری رہا، مگر بلال احد احد اللہ ایک ہے کہتے رہے اور ایمان سے نہ ہٹے۔ احد احد احد۔ نبی کے حکم پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال کو دیکھا اور عمریہ سے مذاکرات کیے۔ انہیں ایک غلام کے بدلے یا پیسوں سے خریدا اور آزاد کیا۔ یہ پیسے لے لو اور بلال کو آزاد کرو۔ 622 میں مدینہ ہجرت کی، جہاں انہیں انصار کے ابو رویہ سے بھائی چارہ ملا۔ نبی نے انہیں پہلا مؤذن مقرر کیا کیونکہ ان کی آواز گہری اور سریلی تھی۔ وہ تمام بڑی جنگوں میں شریک ہوئے۔ بدر 624 سابق مالک امیہ کو قتل کیا، احد 625 اور خندق 627 بہادری سے لڑے، فتح مکہ 630 کعبہ پر چڑھ کر اذان دی جو بت پرستی کے خاتمے کی علامت تھی۔ بلال کی وفات 2 مارچ 640 عیسوی کو دمشق میں ہوئی۔ عمر تقریباً 59 سال تھی۔ بلال کی زندگی مساوات، صبر اور وفاداری کی مثال ہے۔ ایک غلام سے پہلے مؤذن بننا اسلام کی عظمت دکھاتا ہے۔ ان کی کہانی آج بھی مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے۔